الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جس چیز کا ذکر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان، ہماری ایک تاریخ ہے۔ قرآن مجید کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی ہسٹری کو بیان کرتا ہے، انسان کو جب سے ہوش آئی ہے کہ میں اپنی ہسٹری لکھوں تو اس نے ماضی کی ہسٹری تو لکھنا چاہیے، مگر وہ ایک جگہ جا کے ختم ہو گیا کہ یہاں کے بعد یہاں سے اوپر مجھے کچھ پتہ نہیں کیا ہوا، جس کو کہتے ہیں زمانہ ما قبل از تاریخ، یعنی تاریخ جب سے لکھی جائے گی اس سے پہلے کا زمانہ کیسا تھا، کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم کسی زمانے میں کہا جاتا ہے جیسے پتھروں کے دور میں رہتے تھے۔ یہ سب ہماری باتیں ہیں، حقیقت ہے ہم انسان کوئی اس طرح پیدا نہیں ہوئے کہ ہم کچھ جانور تھے۔ اللہ نے اسی طرح جیسے آپ ہیں ایسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، میں ہوں ایسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ جیسے مجھے سمجھ دی ہے آدم علیہ السلام کو اس سے زیادہ سمجھ دی تھی۔ جیسے مجھے بتایا کہ ایک لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے، اسی طرح آدم علیہ السلام کو بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ سوچیں جو جنت میں رہتا ہو، جنت کی لائف دیکھ چکا ہو، اور اس کو اگر زمین پہ اتار دیا جائے وہ کہے گا یہی کہ میں پتھروں میں رہتا ہوں، یہ جانوروں کی طرح کھوہوں میں رہوں؟ کیا اس کا ایک ویژن جو ہے جو جنت کی لائف کو دیکھ چکا ہو زمین پہ آ کے بالکل ہی بدل جائے گا؟ اس لیے یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ ہم انسان پتھروں کے دور میں رہتے تھے اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بڑے مہذب لوگ ہیں، وہ ہم سے پہلے کی بھی بڑی قومیں تھیں جو ہم سے زیادہ مہذب تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میں نے ایسی ایسی قومیں پیدا کی ہیں کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسی قومیں کبھی بھی دنیا میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئی۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1500 سال پہلے نبی علیہ السلام کو بتایا، جبکہ نبی علیہ السلام پر جب یہ قرآن اترا ہے تو اس وقت قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور موجود تھیں۔ ان سپر پاورز کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی کھاتے میں نہیں ڈالا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے جو میں نے قومیں آباد کی ہیں بنائی ہیں، میں کہتا ہوں ان جیسی کوئی قوم آج تک پیدا نہیں ہوئی نہ آباد ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم پتھروں کے دور میں تھے یہ غلط پروپیگنڈا ہے، یاد رکھیے، دین کو سمجھیے۔ دین یہ میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ جو سب باتیں ہو رہی ہیں یہ ایک مذہب ہے، ایک نظریہ ہے کہ ہمیں قرآن سے کاٹا جائے، قرآن سے لا علم رکھا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس تاریخ کا پتہ چلتا ہے جہاں تک انسانی علوم کی یا انسانی ذہن کی رسائی نہیں ہوتی، کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کے پاس کہ میں یہ پہچان سکوں کہ میرا آغاز کیسے ہوا۔ سب سے پہلا انسان کون تھا جو اس دنیا میں آیا، یا دنیا میں جب آیا تو کیسے آیا؟ کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے وحی کے، وحی کے۔ تو یہ ہماری ایک تاریخی کتاب بھی ہے۔ قرآن مجید ہماری انسانوں کی جو تاریخ ہے اس کو بھی بتاتی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کیسے ہمارا سٹارٹ ہوا، اور یہ سٹارٹ بھی دیکھیے ہمیں مختلف تھیوریز پڑھا کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا سٹارٹ اس طرح ہوا، اور کئی ملین سالوں کے بعد ایک فیز سے دوسرے فیز میں، فیز سے دوسرے فیز سے تیسرے فیز میں ہم آئے، اور آج ہم انسان ہیں، اور اس کو کئی ملین سال لگے، 80 ملین سال لگے، 500 ملین سال لگے۔ باتیں ایسی کرتے ہیں جو یعنی خود اپنا پتہ نہیں ہے کہ 500 ملین سال ہوتے کیا ہیں، اور 500 ملین سالوں کا پہلے سے آج بیٹھ کے اندازہ کر رہا ہے بندہ، اور یہ وہ کہتا ہے یعنی جو کچھ نہ ہو سکے بات وہ کرو جس کا جواب جس کا سوال دوسرے کو کرنا ہی نہ پڑے۔ کیوں بھئی یہ 500 ملین سال آپ نے کہاں سے لیے ہیں؟ کس نے کہا آپ کو؟ تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ چیز سمجھیے
کہ ہم کون ہیں، ہمارا اوریجن کیا ہے، ہم کیسے پیدا ہوئے، اس کی حقیقت قرآن مجید ہی ہمیں بتاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ آج کل کی جو تھیوریز ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہیں، دنیا کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ ہم بندروں کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسے جملے میں ہم انسانوں کی عزت نہیں ہے، توہین ہے. یاد رکھیے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو بڑی عزت بخشی ہے. دوسری مخلوق کے مقابلے میں اس کو بڑا باعزت بنایا، معزز بنایا، اس کا بڑا احترام کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے عزت کی ہے اس کی. وہ کیسے کی ہے آپ دیکھیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یہ وَإِذْ کا جو لفظ ہے اس کا دوسرا مطلب ہے یاد کرو جب. سننے والے ذرا اس کو مائنڈ میں لاؤ کہ ایک حقیقت ہے، یہ ماضی کی ایک تاریخ ہے، ماضی کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے جب کوئی انسان نہیں تھا اور ابھی انسان کو پیدا کرنے کا مرحلہ آنے والا تھا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی تھی فرشتوں سے، آپ کو بتایا جا رہا ہے. وَإِذْ، یاد کرو جب. یعنی اللہ کا کلام ہے، ہمارا اس پہ یقین ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے. کم از کم اس وقت کو یاد کرو جب میں نے فرشتوں کو کہا تھا. ملائکہ ملک کی جمع ہے، ملک کہتے ہیں فرشتے کو. ملک الوکا سے ہے، الف کے اوپر حمزہ، پھر زبر لو، لام واو لو، کاف چھوٹی اور ہا آخر میں. الوکا، الوکا کا مطلب ہوتا ہے پیغام رسانی. کوئی میسنجر بن جائے کہ آپ یہ پیغام لیں جو جا کے آگے پہنچائیے. تو فرشتے جو ہیں یہ اللہ اور بندوں کے درمیان کیا ہیں؟ پیغام رساں ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ملائکہ رکھا یا ملک رکھا ہے. یہ نوری مخلوق ہیں، یہ انسانوں اور جنوں سے پہلے پیدا کی گئی ہیں. انسانوں اور جنوں سے پہلے جو پیدا کی گئی ہے مخلوق وہ کون ہے؟ فرشتے. ٹھیک؟ تو نور سے ایک خاص، جیسے مٹی ہے، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور مٹی بھی ایک قسم کی نہیں تھی. یہاں زمین پہ جو مختلف مٹیاں ہیں، کہیں کالی ہے، کہیں سرسبز ہے، کہیں وائٹ ہے، ان سب کو لے کے اللہ تعالیٰ نے اس سے ہم انسانوں کو پیدا کیا. اس لیے ہم انسانوں کے اندر یہ مختلف کلرز ہیں، کوئی وائٹ ہے، کوئی براؤن ہے، کوئی بلیک ہے، یہ سارے کلرز ہیں. تو اس طرح مٹی جو ہے بس مٹی ہے، اس سے انسان کو پیدا کیا اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، لائٹ سے. وہ خاص قسم کی لائٹ ہے، اپنا نور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ اپنے نور سے پیدا نہیں کرتا کسی شے کو، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ میں پیدا ہوا ہوں کسی سے اور نہ مجھ سے کوئی شے پیدا ہوئی ہے. تو اللہ سے کوئی شے پیدا نہیں ہو سکتی، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر شے کو حکم دیتا ہے کہ تم ہو جاؤ، وہ ہو جاتی ہے. وہ اللہ سے الگ چیز ہوتی ہے. تو فرشتوں کو جو مخلوق تھی اس وقت اور اب بھی ہے، لیکن ہم انسان اور جنوں سے پہلے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. شکر ہے زمین پہ کہا ہے، چاند پہ نہیں کہا. یا اور جو سیارے ہیں جس کے بارے میں آج انسان بڑا بے چین ہے کہ ہم زمین کو چھوڑے وہاں چلے جائیں، وہاں آباد ہوں اور اس پورے سیارے کو مالک بن جائیں، اور پھر اس کے بعد انسانی مخلوق اوپر آئے تو ہم اس کو ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ منہ مانگی قیمت کا بیچیں. کیا حرص ہے کہ ہم قبضہ کر لیں اس پہ، کوئی اور ابھی نہ جائے. اور بکنگ شروع ہو گئی ہے، قدر کتنے ملین ڈالر کا ٹکٹ ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو بنانا ہے، زمین میں، اور اپنے اس مخلوق کو جب بنانا ہے تو اس کو نام دیا ہے خلیفہ، کہ وہ خلیفہ ہوگا. خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب لکھیے. ایک خلیفہ کہتے ہیں نسل در نسل کو،
یعنی انسان کی اپنی اولاد ہو، یہ ختم ہو جائے تو اس کی جنریشن آگے آئے، وہ اس کو ٹیک اوور کر لے، پھر وہ ختم ہو تو اس کی بعد کی جنریشن وہ ٹیک اوور کر لے. تو اس طرح ایک کے بعد ایک وہ آتے جائیں. تو اس اعتبار سے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اپنے ماں باپ کے خلیفہ ہیں. ہمارے والدین جو ہیں وہ دادا محترم کے، نانا ابو کے خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے، ہماری اولاد جو ہے وہ ہماری خلیفہ ہوگی. ٹھیک ہے، اس معنی میں یہ خلیفہ ہے. اور دوسرا خلیفہ کا مطلب یہ ہے وائس رائے، جس کو کہتے ہیں وائس رائے. جانتے ہیں وائس رائے کو؟ وائس رائے کام اس کا صرف یہی ہوتا ہے کہ بادشاہ جو ہے، کنگ، جب اس کو کوئی حکم بھیجتا ہے کہ آپ کو میں حکم دیتا ہوں کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں، تو وائس رائے جو ہے نا وہ اس حکم کا پابند ہوتا ہے، وہ اس حکم کو لیتا ہے، امپلیمنٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس معنی میں بھی خلیفہ ہو سکتا ہے. یہ مت کہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، یہ غلط جملہ ہے. کیونکہ جب ہم کہیں کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل جیسے باپ کے بعد اس کی اولاد خلیفہ بنتی ہے تو خدا نخواستہ ہم اللہ کی اولاد ہو گئے. نہ، ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم اس کے نائب بھی نہیں ہیں. سمجھ آئیے نا، کہ اس کو ہٹا کے ہم بیٹھے ہوں یا وہ کہیں چلا گیا اور ہمیں کہا چلو تم بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے میں آتا ہوں، ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. بلکہ خلیفہ کے یہی دو معنی لیجئے گا جو میں نے لکھوائے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی معنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں کو اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ کو بنانے والا ہوں. اچھا، یہ خلیفہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، فرشتے جو ہیں وہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، معصوم ہیں. اللہ نے پہلے ان کو بنایا، وہ اللہ کے انتہائی مقرب، وہ گناہ کرتے نہیں، اللہ نے ان کے اندر حس رکھی نہیں گناہ کی. پھر دوسری مخلوق جو ہم سے پہلے پیدا ہوئی وہ جن ہے. جن جو ہے، جس طرح حضرت انسان کا، ہم انسانوں کے جو بابا ہیں وہ حضرت آدم ہیں، اسی طرح جنوں کے جو بابا ہیں وہ جان ہے. جان، قرآن میں لفظ آتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ، تو وہ جان ہیں. یہ پہلے جن ہیں، پھر ان کی اولاد آگے چلتی ہے. اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو جو ان کی اولاد ہے، اس اولاد کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں. اسی طرح جن جو تھے، ان کی جو اولاد تھی، جان کی جو اولاد تھی، ان میں سرکشی زیادہ آ گئی. گو وہ بھی پیدا کیے گئے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، مگر عبادت کی بجائے ان کے اندر سرکشی بہت آ گئی، بہت تباہی ہوئی اس زمین کے اندر. تو اس لیے ان کو پھر ایک طرف کر دیا گیا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں جنوں کو آباد کر رکھا تھا. یہ جنوں نے بڑا فساد مچا رکھا تھا، بہت تباہی ہو رہی تھی. تو اللہ نے فرشتے اتار کے ان تمام جنوں کو میدانی علاقوں سے نکال کے کہاں دھکیلا؟ پہاڑوں میں، سمندروں میں اور صحراؤں میں، کہ تم یہاں رہو، میدانوں میں نہ آؤ، کیونکہ یہاں اب انسانوں کو آباد کرنا ہے. اب جو خلیفہ بن رہا ہے انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنانا ہے، کیونکہ اللہ فرشتوں کو پیدا کر کے یہ ان کو یہ چیز نواز چکے ہیں کہ وہ کوئی گناہ نہ کریں، وہ مقرب ہوں. جن سے انتہائی سرکش. اب ایک درمیانی مخلوق جو انسان کے نام سے ہے، اس کو اللہ پیدا کر رہا ہے. یہ اس کے اندر دونوں کوالٹیز ہوں گی، یا فرشتوں کی طرح وہ انتہائی نیک ہوگا اور اللہ کا مقرب بن جائے گا، یا پھر گرے گا تو شیطانوں سے بھی، جنوں سے بھی زیادہ وہ بری حرکتیں کرے گا. ٹھیک ہے، فرشتے مجبور ہیں، ان کو اللہ نے باندھا ہوا ہے، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے. ہم انسانوں کو اللہ نے آزاد پیدا کرنا ہے، آزاد. یہ آزادی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس آزادی کے بعد اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں
کہ میں دیکھوں گا کہ کون میرا خلیفہ بنتا ہے، میرے میسج کو لیتا ہے، اس کو اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی بتاتا ہے آزادی سے۔ یہ اصل چیز ہے جو بہت بڑی نعمت ہے جو حضرت انسان کو حاصل ہوئی۔ اس لیے ایک ایسی مخلوق اللہ نے بنانا چاہی جس کو حضرت انسان کہا جاتا ہے۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقل و فکر سے، غور سے، ارد گرد کے ماحول سے اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اس کا بندہ بن جائے، اس کے احسانات کا شکر ادا کرے، اور اگر نہیں کرے گا تو ناشکرہ بن جائے گا، تو شیطان یا ابلیس یا جنوں سے بھی زیادہ بڑھ کر وہ کیا ہوگا؟ شیطان بن جائے گا۔ تو دیکھیے یہ بات جب ہوئی، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ انفارمیشن ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے رہے ہیں، کوئی مشورہ نہیں کر رہے کہ بناؤں کہ نہ بناؤں، ٹھیک ہے نا، انفارمیشن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ہم انسانوں کو بتا دیا کہ کوئی بڑا انسان کوئی بڑے کام کرتا ہے تو اپنے ارد گرد جو مقرب لوگ ہیں ذرا ان کو بتا دیا کرے کہ میں یہ کرنے والا ہوں، سمجھ آئی نا؟ تو وہ مخالفت تو نہیں کریں گے، لیکن اتنا کریں گے کہ بھئی کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی سوال ایسا کر دیں کہ جس سے کوئی بندہ الرٹ مزید ہو جائے کہ ہاں بھئی اگر یہ ہو تو اس کا میرے پاس کیا جواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف انفارم کیا فرشتوں کو کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا تم بناتے ہو، کیا تو بنائے گا اس میں، یعنی اس زمین میں، من اس کو جو یفسد فیہا فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون۔ یسفک، سفاک نام سنا ہوگا، بڑا سفاک آدمی ہے، کیا مطلب؟ بہت خون بہانے والا ہے، سفاک کہتے ہیں، بڑا ظالم ہے۔ اور الدماء دم کی جمع ہے، جس سے مراد انسان ہے، یعنی انسانوں کو قتل کرے گا، ان کا خون بہہ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا تو زمین میں اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خوب خون بہائے گا؟ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے اسی زمین پہ بڑے فساد ہو چکے تھے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں کہہ چکا ہوں بڑی تباہی مچائی تھی یہاں جنہوں نے۔ ہمارے ہاں تو یہ کہانیاں ہیں نا کہ یہاں بڑی عجیب و غریب قسم کی مخلوق رہتی تھی، وہ کیا کہتے ہیں جی، ڈائناسورس، وہ رہتے تھے اور انہوں نے بڑی تباہی مچا رکھی تھی، ہو سکتا ہے وہ۔ تو بہرحال اسی کی طرح کی ان جنوں کی جو مخلوق تھی انہوں نے بھی جنوں نے بڑی تباہی مچا رکھی تھی بعض روایات کے مطابق۔ تو اس کا اندازہ کر کے فرشتوں نے یہ کہا یہ جو خلیفہ بنے گا تو یہ کہیں یہ حرکت تو نہیں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اور خود کہنے لگے اگر اس کو خلیفہ بنانا ہے کہ وہ تیرے حکم کی پابندی کرے، تیرا حکم آئے وہ اس کو اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کرے اور دوسروں کو بھی بتائے، تو اس کام کے لیے تو ہم کر رہے ہیں، تیار ہیں، ہمیں پیدا بھی اس لیے کیا گیا ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں ساتھ تیری تعریف کے، تیری حمد کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم۔ پتہ بہت سی تسبیحات تھیں جو فرشتے رب کریم کے بارے میں مسلسل کرتے رہتے تھے۔ یہ عبادت بھی ہے، اس کی ثنا بھی ہے، اس کی تقدیس بھی ہے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری۔ یعنی اگر تو نے صرف عبادت کے لیے ان کو پیدا کرنا ہے جو خلیفہ کے لفظ سے، تو وہ کام تو ہم کر رہے ہیں، تو ان کو کس بنیاد پہ پیدا کیا جا رہا ہے؟ یہ ان کا اعتراض نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ خلیفہ کے لفظ سے یہ محسوس کیا کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو تو غلط ہے اور یہ ہو تسبیح وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا، کیونکہ فرشتوں کا علم بھی محدود ہے، بس جو اللہ ان کو کہتا ہے وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جس حضرت انسان کو میں پیدا کر رہا ہوں
وہ کس قسم کا کام کرے گا، وہ خون بہائے گا یا صرف تسبیح بھی کرے گا؟ نہیں، وہ میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کیا کرے گا، اور وہ کیا کیا کرے گا اس کے آپ تھوڑی سی ہماری تاریخ پڑھ لیں انسانوں کی. اس میں رسول آئے، نبی آئے، شہداء آئے، صدیق آئے، بڑے بڑے نیک لوگ آئے، اور اب بھی ہیں. اور یہ وہ ہیں جو انسان ہیں. اللہ نے ان کو آزاد چھوڑا، آزادی کے ساتھ ان کو یہ راہ بھی سجھا دی کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. تمہاری اب مرضی ہے کہ تم اس راہ پہ جاؤ یا اس راہ پہ جاؤ. تو ان لوگوں نے اپنی آزادی سے جو فیصلہ کیا وہ میری راہ کو چنا ہے. تو میری راہ کو اپنی آزادی سے چن کے جو آئے گا میں اس کو ویلیو نہیں دوں، اس کو میں دوں گا، اس کا مقام میری نظر میں بڑھ جائے گا. فرشتے میں نے جیسے عرض کیا نا، وہ تو بندھے ہوئے ہیں، ہم ہیں آزاد. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی میں نے اس انسان کو پیٹ لگانا ہے، اس کے اندر خواہشات بھی پیدا کرنی ہیں، گناہ کے کام بھی اس کے ارد گرد ہوں گے، اور نیکیوں کے بھی چانسز دوں گا، خواہشات بھی اس کے اندر آئیں گی. لیکن ان سب کچھ کے باوجود باندھوں گا نہیں. یہ آزاد ہوگا، آزادی کے بعد یہ اپنی مرضی سے اگر نیکی کی طرف آتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو میں وہ خلیفہ، وہ انسان چاہتا ہوں، اور انسانوں کے اندر سے یہ نکلیں گے. انی اعلم ما لا تعلمون. اس لیے اللہ تعالیٰ لاکھوں میں اگر ایک بھی ہو تو اس کو ویلیو دے دیتا ہے. جیسے سیدنا نوح علیہ السلام ہے، پوری قوم کے مقابلے میں چند لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو تو ویلیو دے دی، باقی سب کو ختم کر دیا. ہود علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، پوری قوم ترقی یافتہ ہے، کہیں پہنچ چکی ہے، لیکن بچایا تو صرف اپنے چنے ہوئے بندے کو جو اپنی مرضی سے اللہ کی طرف آیا تھا، اس کو مقام دے دیا، اور باقیوں کو سب کو کچرا بنا دیا، پرواہ نہیں کی ان کی ترقی سمیت. تو یہ ہے اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کہ ان انسانوں سے کچھ لوگ ایسے نکل آئیں گے جو صرف میرے بندے بن جائیں گے، جن کو میں بڑی ویلیو دوں گا. اب وہ ویلیو کیا ہے؟ پہلی دیکھیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، تو اس نے سکھا دیے آدم کو الاسماء، نام، کلہا، سب ان کے. علامہ کا مطلب ایک تو یہ سکھایا. کس طرح سکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ یعنی آدم کے اندر فیڈ کر دیا، یہ صلاحیت پیدا کر دی، اس کی نیچر میں یہ چیز ڈال دی. کیا؟ کہ جو چیز بھی وہ دیکھے اس کو کوئی نہ کوئی نام دے دے. کچھ بنائے اس کو وہ نام دے دے. تو جو بنائے گا وہ نام دے دے گا. کوئی شے انوینٹ کرے گا اس کو وہ نام دے دے گا. جو چیزیں اس کے سامنے ہوں گی ان کو بھی وہ کوئی نہ کوئی نام دے دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو یہ چیزیں، یہ نام سکھا دیے. بس یہ علم الاسماء ہے جو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر فیڈ کر دی ہے، کہ ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں اس کا نام رکھ دیتے ہیں. یہ کتاب ہے، یہ چھت ہے، یہ پنکھا ہے، یہ مائک ہے، یہ ٹوپی ہے، یہ اینک ہے، یہ پلر ہے، وہ دیوار ہے، وہ دروازے ہیں. یہ کہاں سے سیکھتے ہیں ہم؟ سوچنے کی بات ہے. اور پھر آج کل کی جو کمپیوٹر کی لینگویج ہے، آپ اس کو دیکھیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے. یہ کوئی دوسروں کا کمال نہیں ہے، کوئی وہ کہیں جی ہم نے بڑے کام کیے، نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی ہے شروع سے ہی، کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. سب چیزوں کے نام، سب جو وہاں موجود تھیں ان کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. سکھانے کے بعد ثم عرضهم علی الملائکہ، وہ جو کچھ بھی موجود تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا.
کبھی یہ چیزیں مطلب مختلف چیزیں تھیں. فقالا، تو اللہ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، خبر دو مجھے ناموں کی ان سب کے، بتاؤ یہ کیا کیا چیزیں ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کیا نام ہے ان کے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. سچے کا کیا مطلب؟ یعنی پیچھے جو 2 باتیں انہوں نے کی تھی نا، کہ وہ خون بہائے گا، قتل کرے گا، فساد پیدا کرے گا، یا پھر یہ کہ تسبیح کرنی ہے تو ہم نے کرنی ہے. اب یہ نہ خون بہانے کی بات ہو رہی، نہ تسبیح کی بات ہو رہی، یہ تو درمیانی کوئی اور بات نکل آئی، اور وہ ہے علم کی. یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں بھی، کہ علم کو میں ویلیو دے رہا ہوں. انسان کو علم کی بنیاد پہ فرشتوں پر اور جنوں پر میں نے ترجیح دی ہے. اس کے اندر جو چیز میں نے فیڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. تو یہ وہ چیز ہے کہ حضرت انسان کے اندر ایسا کمال رکھ دیا ہے، فرشتوں تک کو حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دیے. اور اس موقع پہ حضرت آدم کی جو فضیلت تھی، حضرت انسان کی جو ترجیح تھی یا کیا نام ہے تکریم تھی، وہ مزید واضح ہو گئی. تو قالو، فرشتے کہنے لگے سبحانک، پاک ہے تو، اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے. مراد یہ ہے کہ تمہارا جو پلان ہے، منصوبہ ہے اپنا خلیفہ بنانے کا، اس پہ ہم نے جو کچھ کہا یہ تو ایک تھوڑے سی ہماری ریزرویشنز تھیں، مگر تیرے پلان جو ہے نا ان میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا، کوئی نقص نہیں ہو سکتا. واقعی تو جو کہتا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ہم سمجھ چکے کہ تیری ذات اس عیب سے بھی پاک ہے کہ شاید تمہیں مستقبل کا علم نہیں، تجھے سب کچھ علم ہے، تمہیں پتہ ہے. تو یہ ہے سبحانک کا مطلب. اللہ تعالیٰ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے، تیرے فیصلے بالکل ٹھیک ہیں، تیرا کہنا درست ہے. پھر خود کہتے ہیں لا علم لنا، واقعی ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر اتنا جو تو نے ہمیں سکھایا، بس. تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کا علم محدود ہے، اور انسانوں کا علم جو ہے اس میں وہ آزاد ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل اور اس کے دل کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ اس کے اندر علم بڑھتا جائے، بڑھتا جائے. جتنا وہ علم اس میں ڈالے گا وہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. تو انسان صاحب علم جو ہے اس کی ویلیو ہے، جس کے پاس علم ہے اللہ اس کو ویلیو دے رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہی ہے بہت علم والا اور بہت حکمت والا. اصل علم تیرے پاس ہے. ہم نہیں جانتے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے کیا ہو رہا ہے، تو ہی جانتا ہے. اور مستقبل کے جو فیصلے ہیں وہ تو ہی جانتا ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں. پھر ان کی حکمتیں کیا ہیں وہ بھی تو ہی جانتا ہے. تو حکیم ہے، ہم حکیم نہیں ہیں. تیری ذات بہت بڑی حکیم ذات ہے، حکمت والی ہے. اب دیکھیں نا، یہ جو جملہ تھا نا انی اعلم ما لا تعلمون، اس میں سب چیزیں آ گئیں. علم بھی آ گیا، حکمت بھی آ گئی. اور حکمت نظر آ گئی کہ آدم پیدا ہوئے، ان کو کہا ذرا ان کے نام فرشتوں تم بتاؤ، نہ آئے ان کو، انہوں نے اعتراف کر لیا. اب حضرت آدم کو اللہ نے فرمایا تم ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتاؤ. تو آدم نے بتا دیے، جو چیزیں وہاں موجود تھیں ان کے نام بتا دیے. بڑا علم ہے، یہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلی عزت ہے جو علم کی بنیاد پہ انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو بہرحال پر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں والارض اور زمین کا. زمین اور آسمان کے اندر بہت سی انسین، اندیکھی چیزیں ہیں.
میں ان کو جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. پہلے تو یہ مانو. فیوچر کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، کیا ہونے والا ہے وہ میں جانتا ہوں، میں کیا کرنے والا ہوں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس کی حکمت کیا ہے وہ میں جانتا ہوں. یہ سب غیب السماوات والارض ہیں. اور پھر زمین میں حضرت انسان کو میں آباد کروں گا. یہ خلیفہ جب بنے گا میرے احکام کو لے گا، اس کو امپلیمنٹ کرے گا اپنی ذات پہ اور دوسروں کے لیے بھی کوشش کرے گا. تو مجھے پتہ ہے کہ پھر ان میں سے کس قسم کے انسان نکلیں گے. وہ قیمتی چیز ہوگی میرے لیے، وہ بڑی ویلیویبل ہوں گے. اور پھر یہ بھی میں جانتا ہوں تو تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو اندر چھپاتے ہو. فرشتوں کو اللہ نے فرما دیا، اور فرشتوں نے اندر کچھ نہیں چھپایا تھا. وہ معصوم ہے غلطیوں سے. یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ فرشتہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تبھی تو اس کو فرشتہ کہتے ہیں. ہم انسانوں میں بھی کوئی ایسا نیک انسان ہو تو کیا کہتے ہیں، یہ بڑا فرشتہ ہے، فرشتہ آدمی ہے. تھوڑی سی تشبیہ دے دیتے ہیں. لیکن فرشتہ، اس کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق ہے، نوری ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. کوئی انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا الا یہ کہ اللہ اگر اس کو کہے کہ تم اپنے آپ کو اس کو دکھاؤ، اور وہ نبیوں کو دکھاتے تھے بس. اور وہ بھی انسانی شیپ میں یا اپنی اصل شیپ میں. جیسے نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل شیپ میں دیکھا، ورنہ وہ انسانی شیپ میں بھی آپ کے پاس آ جاتے تھے اور کبھی غائب بھی ہوتے تھے، نظر ہی نہیں آتے تھے. اور پھر فرشتے ہماری خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں. ہمارے دائیں بائیں بھی بیٹھے ہیں، ہمارے دائیں بائیں اور فرشتے بھی ہیں. یہ کرامن کاتبین ہیں. ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان بھی ہے. جو فرشتہ ہے وہ ہمیں نیکی کی طرف ابھارتا ہے، نیکی کرو، اور جو شیطان وہ ہمیں ابھارتا ہے کہ گناہ کرو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو جب آپ نے یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کا رسول کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی، مگر میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے، وہ مجھے سوائے اچھی باتوں کو کچھ نہیں کہتا. یہ ہے نا انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہو، یہ جن تابع کرنا ہوتا ہے. اصل یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے بس، شرارتیں نہ کرے، غلط راہ نہ دکھائے، غلط پٹیاں نہ پڑھائے، عین نماز کے وقت لوریاں نہ دے، سو جاؤ سو جاؤ. یہ چیز ہیں جو کہ بہت سے فرشتے ہیں آسمان سے اللہ کا حکم لے کے نیچے اترتے ہیں اور امپلیمنٹ کر جاتے ہیں. صبح کی الگ فورسز ہیں، شام کی الگ ہیں. یہ سب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں زمین میں ہماری حفاظت کے لیے، بلکہ ہماری حفاظت کے لیے بہت سے فرشتے ہیں. ایک ایک بندے کی حفاظت کے لیے بہت سے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لگا رکھے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے اس انسان کو وہ مختلف آنے والی تکلیفوں سے بچاتے ہیں، مصیبتوں سے بچاتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے ان کو تاکہ اس کو موت نہ آئے. جب موت آئے تو اپنے وقت پہ آئے بس. تو یہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، مگر ہے گناہوں سے معصوم اور اللہ کے حکم کی پابند. ہمیں ذرا آزاد کی ہے، ہم چاہیں تو اللہ کے حکم کے پابند ہو جائیں، چاہیں تو گناہ کریں، اور چاہیں تو نیکی بھی کریں. نیکی کریں گے تو اس کی بڑی ویلیو ہوگی، اور اتنی بڑی ویلیو ہوگی کہ فرشتے خادم بن جائیں گے، فرشتوں سے بھی بڑا مقام اللہ دے دے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ غلطی کریں گے تو شیطان سے بھی بدتر ہمارا مقام ہوگا، اور انتہائی گہرے کھڈ میں ہم گرے ہوئے ہوں گے. انبیاء جو تھے انسان تھے، نیک تھے نا، فرشتے ان کی خدمت کو اترتے تھے. ٹھیک ہے نا، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو یہ اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہاں پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کو یا انسان کو فرشتوں پر فوقیت کس بنیاد پہ ہوئی؟ علم کی بنیاد پہ. اور علم بھی یعنی یہ نہیں ہے کہ علم جو ہے وہ اللہ کا حضرت آدم کو نہیں تھا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساری چیزوں کا جو علم ہے وہ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی. علم آدم الاسماء،
اللہ نے یہ سارا علم دیا ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں میرا اپنا کمال ہے، اوتیت علی علم من عندی، یہ سارا کچھ ہے میرا اپنا کمال ہے، میرا اپنا نالج تھا، اپنی صلاحیت تھی جس کی بنیاد پہ یہ ساری دولت مجھے ملی ہے، جیسے قارون کہتا تھا. نہ، مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا. تو ایک تو یہ ہے. اب دوسرا ایک بڑا اہم واقعہ ہے جو ہمارے ساتھ پیش آیا ہمارے بابا آدم کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے للملائکتی واسطے فرشتوں کے، اسجدوا تم سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہا تو یہ ساری سٹوری قرآن مجید میں آگے آ رہی ہے کہ جو اللہ نے فرمایا فرشتوں کو جو ہی میں اس میں روح پھونکوں تو یہ حرکت کرنے لگ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے. سجدہ یہی ہوتا ہے، انسان اپنے ماتھے کو اور اپنی ناک کو اور اپنے دو ہاتھوں، گھٹنوں اور دونوں پاؤں کو زمین پہ رکھ دے اور جھک جائے کسی کے آگے. اللہ کا حکم تھا تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، تو اس لیے اب اس شریعت میں اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دے رکھی کہ ہم کسی کو سجدہ کریں سوائے اللہ کے. وہاں بھی حکم کی پابندی تھی، تب بھی حضرت آدم تھے، یہاں بھی حکم کی پابندی کریں گے تو ہم آدم رہیں گے ورنہ شیطان بن جائیں گے. تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ نے، فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرنا ہے، تو سب فرشتے جھک گئے. جو ہی آدم کے اندر روح اللہ نے پھونکی تو فرشتے جھک گئے، سجدہ کیا انہوں نے. یہ سجدہ تعظیم ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے. تعظیم کا مطلب کہ دوسروں کو ہم ذرا ویلیو دے رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو ویلیو دی ہے تو ہم بھی دیتے ہیں اس کے حکم کے مطابق. تو سب نے سجدہ کیا، کوئی پیچھے نہیں رہا فرشتہ. سجدو کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور ایک دفعہ ہی کیا، اکٹھے کیا. جو ہی اللہ نے کہا سجدہ کرو سب سجدے میں جھک گئے. یہ نہیں کہ گروپس میں کریاؤ، پہلے یہ کر لیں بعد میں ہم کریں گے، نہ، سب نے اکٹھا کیا اور کوئی پیچھے نہیں رہا. الا ابلیس سوائے ابلیس کے. ابلیس جو ہے جن تھا، اس جن کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم نے بھی سجدہ کرنا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما منعک اذ امرتک، تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، اذ امرتک جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. تو اللہ نے اس کو حکم دیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ رک گیا. تو اس نے ابا، اس نے انکار کیا، کہتا میں نہیں کروں گا. اور پھر اللہ کے حکم کے آگے واستکبر، وہ بڑا بن بیٹھا. بس یہ دو چیزیں تھیں اس کی. اللہ کے حکم کو نہ ماننا یہ انکار ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی لاجک کو پیش کرنا یہ تکبر ہوتا ہے. اس نے لاجک یہ پیش کی، جیسے پڑھیں گے آپ، اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا. آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، یہ اس نے کہا. ادھر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں لاجک کو پیش کیا جا رہا ہے، یا اپنی عقل کو پیش کر رہا ہے، یا اپنی انالوجی کو پیش کر رہا ہے. آگ اور مٹی کا مقابلہ کر رہا ہے نا، اور کہتا ہے آگ زیادہ بہتر ہے بنسبت مٹی کے. دیکھا جائے تو اس کا یہ لاجک ہو یا انالوجی ہو سب غلط ہے. وجہ یہ ہے کہ آگ کیا کرتی ہے، آگ میں بھڑکاؤ ہوتا ہے، وہ جوش مارتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ آگ جو ہے جو بھی اس میں ہے اس کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. یہ کوئی خوبی ہے؟ ہر کوئی اس سے بچتا ہے. اور اس کے مقابلے میں مٹی کو دیکھیں،
مٹی کو نرم کریں، آپ اس میں ایک بیج ڈالیں، وہ مٹی اس کو بڑے پیار اور محبت سے اپنے اندر سموتی ہے، پھر اس کو مارتی نہیں ہے بلکہ اس کو اندر ہی اندر فیڈ کرتی رہتی ہے۔ وہ بیج جو ہے وہ جب باہر نکلتا ہے اپنی کونپل لے کے اور پھر بڑھتا ہے تو اس کی جڑ زمین کے اندر، زمین اپنا سینہ کھول دیتی ہے، اس کو اور مضبوطی سے پکڑتی ہے، اور پھر یہی پودا جب باہر نکلتا ہے، درخت بنتا ہے، تو اس کا سایہ، اس کے پتے، اس کا پھل حضرت انسان کے لیے مفید ہے۔ تو کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، آگ یا مٹی؟ یہ اس کی لاجک تھی، اس کی انالوجی تھی، قیاس تھا۔ تو اصول یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی قیاس ہو تو قیاس کو آپ چھوڑ دیجیے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی اپنی لاجک، کوئی منطق، کوئی ایسی چیز کہ بھئی عقل کو یہ بھاتی ہے، وہ پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا نام ہوتا ہے انکار اور اس کا نام ہوتا ہے تکبر۔ تو جو یہ دونوں کاموں میں ایک کام کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وہ جتنا کہے میں اللہ کو مانتا ہوں مگر ہے وہ کافر۔ جب اللہ کے حکم کو نہیں مانتا تو اللہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو اللہ کو مانتا ہے۔ وہ پڑھیں گے آپ کس طرح ڈائلاگ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہ دیکھنا پھر اللہ بندوں کو ایسا خوار کروں گا، ایسا ذلیل کروں گا، تیرے بندے نہیں رہیں گے۔ وہ مانتا ہے اللہ کو۔ اب یہ اللہ کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑا موحد تھا، اس لیے ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسی بھی بیوقوف ہیں جو کہتے ہیں ابلیس تو بڑا موحد تھا، وہ اللہ کو ماننے والا تھا۔ وہ اللہ کو ماننا اور ہے، اللہ کے حکم کو ماننا بھی پڑتا ہے۔ جب تک آپ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے پھر اللہ کو کیا مان رہے ہیں؟ تو اس لیے اللہ کا حکم اس نے نہیں مانا بلکہ انکار کیا ہے اور بڑا بن بیٹھا اللہ کے حکم کے مقابلے میں کیوں مانوں، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ یہ شیطانی صفت ہوتی ہے۔ اور فرشتوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ جو ہی اللہ کا حکم آئے وہاں وہ اپنی عقل کو، اپنے فہم کو ایک طرف کر کے بس فوراً جھک پڑتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی صفت اگر انسانوں کے اندر آ جائے، یعنی جھک جائیں اللہ کے حکم کے آگے، تو ان کا بڑا مقام ہے۔ اور اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں ڈٹ جائیں، مخالفت کریں، تو پھر یہ شیطان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اصول نکل رہا ہے نا؟ تو ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اب آدم پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آدم سے ان کی بیوی پیدا کر دی، اماں حوا۔ اماں حوا یہ ہماری والدہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی جو پسلی کی ہڈی ہے، اس کی نوک سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پسلی کی ہڈی ذرا ٹیڑھی بھی ہوتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا، عورت کو کہتے ہیں تم ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہوگی، اس لیے ٹیڑھی رہو گی۔ ہمارے مرد ہیں جاہل، وہ اس قسم کے تانے عورتوں کو دیتے ہیں۔ یہ جائز ہے اس طرح کہنا، مگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورت ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، انہیں ٹیڑھا ہی رہنا ہے۔ وہ ایک بڑی سیانی خاتون تھی، اس نے کہا یہ بتائیے ٹیڑھی ہڈی تھی کس کی؟ بس یہ جواب ہے اس کا۔ وہ بھی انسان ہے، آخر اللہ نے اس کو بھی عقل دی ہے نا۔ تو اینی ہاؤ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن رہو، انت تم، وزوجک، اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں۔ تو آدم علیہ السلام کو کہا آدم تم اور تمہاری بیوی یہ حوا جو ہیں کیا کرو، تم دونوں جنت میں رہو۔ یہاں زوج کا لفظ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم انسانوں کی ابتدا، اب یہاں سے آپ سوچ لیں، یہ پتھروں کے دور کی بات ہے۔ پتھروں کے دور کا انسان جس طرح ہمیں کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ جی وحشی تھا، اس کو نہ ماں کا پتہ تھا، نہ بیٹی کا پتہ تھا، نہ بہن کا پتہ تھا، نہ بیوی کا پتہ تھا، یہی کہا جاتا ہے نا۔ یہاں دیکھیے، یہ ہے وہ ہماری انسانی شرف، اس کی عزت اور احترام جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری تاریخ بڑی اچھی ہے، مگر انسانی ذہن، سو کالڈ ذہن
جو اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھتا ہے اور ہماری انسانی تاریخ کا جب مطالعہ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے بڑا بھیانک بنا کے پیش کرتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. تو کیا مطلب؟ ہماری انسانوں کا آغاز جو ہے وہ ایک جائز طریقے سے ہوا ہے. میاں بیوی تھے، ان سے جو اولاد ہوئی ہے وہ ایک جائز اولاد ہوتی ہے. تو آدم علیہ السلام دونوں میاں بیوی، اما حوا اور آدم جنت میں رہ رہے ہیں، وہاں میاں بیوی کے طور پہ رہ رہے ہیں. کوئی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ نہیں تھے وہ کہ عیش کرو. اور پھر اس کے بعد ان سے نسل چلتی ہے، ایک جائز نسل ہے جس کا حسب نسب ٹھیک ہے، جس پہ کوئی بٹا نہیں لگا سکتا. تو اس لیے ابتدا جو ہے ہماری وہ بڑی اچھی ہوتی ہے. اسکن انت وزوجک. اور پھر یاد رکھیے، اکیلا انسان کسی باغ میں رہے تو اس کے لیے وہ باغ نہیں ہوتا جب تک کہ اس باغ میں اس کے لیے اس کی بیوی نہ ہو. گھر اکیلا کاٹتا ہے جوان آدمی کو، اکیلا گھر ہو اس کو کاٹتا ہے، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، جب تک کہ وہ اپنی بیوی اپنے گھر میں نہ لائے. تب جا کے وہ گھر جنت لگتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کانسیپٹس ہیں جو دین ہمیں دے رہا ہے. اور پھر یہ فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے، یعنی اس باغ میں سے، رغدن فراغت سے، کہیں رکاوٹ نہیں ہوگی، جو دل چاہتا ہے کھاؤ، خوب کھاؤ. رغدن کا مطلب یہ کہ جو کھاؤ گے کبھی بیمار بھی نہیں ہوگے، ہضم ہو جائے گا. اور جو کھانا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تمہیں نہیں روکا جائے گا کہ بھئی یہ بھی نہ کھاؤ، یہ بھی نہ، کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو. اتنی آزادی، جنت، یہ جنت ہوتی ہے. اور یہی جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے نیک لوگوں کے لیے، جہاں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، آرام ہوگا، سکون ہوگا، آزادی ہوگی، ہر خواہش پوری کرنے کا موقع ملے گا. تو یہ الفاظ ہیں کہ اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما. پھر فرمایا ولا تقربا، بس اور نہ تم قریب جانا دونوں، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں سے. اب پوری آزادی دے دی. اب اس آزادی میں تھوڑا سا اگر ٹیسٹ ہو جائے تو بندے کا پتہ چل جاتا ہے نا کیسا ہے. یعنی میں مسجد کی چار دیواری میں بیٹھوں، میں تو کہتا ہوں میں بڑا نیک ہوں، یا اللہ اللہ کر رہا ہوں. ذرا باہر نکلو نا، جو باہر فتنے اور فساد ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، وہاں تم اپنے آپ کو کیسے بچا کے رکھتے ہو؟ اصل مسئلہ تو وہ ہے. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ میں جناب اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں صبح و شام، بس مجھے اللہ نے موقع دیا ہے. لیکن ذرا باہر نکل کے جو گناہ گارانہ کام ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے انسان کتنا بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہ اصل ٹیسٹ ہوتا ہے بندے کا. تو یہاں بھی یہی ہوا، کہا یہ جنت ہے، اس میں رہو، بس یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا. یہ نہیں کہا اس کا پھل نہیں کھانا، بلکہ کہا اس کے قریب بھی نہیں جانا. اگر تم قریب گئے تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ظالموں سے مراد کیا؟ اللہ کے نافرمان. یعنی شیطان نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو اللہ نے اس کو کہا تم کافر ہو. یہاں یہ کہا تم مانتے ہو، مجھے مانتے ہو، مگر میرے حکم کی جب نافرمانی کی تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی میرے نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ نہیں کہا کافر ہو جاؤ گے. وہ مانتے ہیں دل سے. اور پھر دیکھیے انہوں نے جان بوجھ کے یہ غلطی نہیں کی، ان سے کروائی گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جس سے کروائی جائے وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا، اس سے بھول ہو جاتی ہے. جو جان بوجھ کے کرتا ہے وہ شیطان کا کام تھا، جس نے کھل کے کہا میں نہیں مانتا، بڑا بن بیٹھا. اور آدم کو سمجھا دیا گیا مگر ان کو پھسلایا گیا، ورغلایا گیا. ایک ہوتا ہے زلہ، پھسل جانا، یعنی کیلے کا چھلکا تھا، میں نے جان بوجھ کے اس کے اوپر پاؤں رکھا، میں دیکھوں تو صحیح کیا کرتا ہے، تو وہ جناب پھسل، اس نے جو مجھے پھسلایا ٹانگ میں توڑوا بیٹھا. یہ ہے ذلت.
اور ایک ہے ازلہ، کسی کو پھسلانا، یعنی آ رہا ہے بے خبری میں اس کے آگے کیلے کا چھلکا پھینک دو اور پاؤں اس کا پڑے گا، نیچے گرے گا، بس پھسل کے کمر توڑوا بیٹھے گا اپنی. یہ شرارت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی جان بوجھ کے اپنے پاؤں نہیں توڑواتا، دوسرے شرارت کرتے ہیں تب جا کے یہ نقصان ہوتا ہے کسی کو. اب شیطان نے یہ شرارت کی، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. ٹھیک ہے، تو شیطان نے کیا کیا، آیا بڑے اچھے طریقے سے، قسمیں اٹھائیں، کہا میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، یہ جنت کچھ نہیں، اصل تو یہی درخت ہے، اور یہی تو وہ درخت ہے، اگر تم اس کو کھا لو تو تمہیں کیا ہوگا، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، کبھی موت بھی نہیں ہوگی، اور ہمیشہ تم جنت میں رہو گے. کتنے مزے کی لائف ہے. اس لائف میں اگر رہنا ہے تو اصل راز یہی ہے جس سے تمہیں روکا گیا ہے. یہ درخت ہے، اس کا پھل چکھو، چکھتے ہی دیکھنا اتنا لذیذ، اتنا مزیدار، اور ہمیشہ کی زندگی بخشنے والا. یہ وسوسے ہے نا، اس نے آ کے ڈالنا شروع کر دیا. اور یہ یاد رکھیے، شیطان جو ہے نا وہ سامنے نہیں آتا، وہ ریموٹ کنٹرولر سے ہمارے دلوں کے اندر ہی خیال پیدا کرتا ہے، جوش دلاتا ہے، اس کو بڑی ہمت دلاتا ہے، اس کے جذبوں کو بیدار کرتا ہے، اس کو غصہ دلاتا ہے، فوراً ریئیکٹ کرتا ہے وہ بندہ. یہ اس کا کام ہے. تو اس نے آ کے سیدنا آدم اور اماں حوا کو پھسلایا، بڑی کہانیاں ڈالی، بس درخت کے فضائل بتائے، پھلوں کے بتائے، اس کا یہ ہو جاؤ گے تم، دیکھنا تو صحیح، کیا تم دونوں میاں بیوی کتنے مزے سے رہو گے. کیا کچھ اس نے بتایا ان کو. بہرحال اپنے لفظوں سے یا اپنے وسوسوں سے ان دونوں کو اس نے پھسلا دیا. وہ جہاں قائم تھے کہ ٹھیک ہے بھئی ہماری لائف ہے، ہم ادھر ادھر گھومتے ہیں پھرتے ہیں، وہاں رہیں گے وہاں رہیں گے، نہیں تم یہاں ہو، یہ اصل درخت تو یہ ہے، جنت تو اصل یہ ہے. بس یہ ہماری لائف ہے. ہماری لائف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے درخت رکھ دیے ہیں، کہا ہے کہ لائف گزارو، یہ کام نہ کرو بس. تو بس اتنا ہونا تھا کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. نہ صرف قریب گئے بلکہ پھل کھا لیا. جو ہی پھل کھاتے گئے اللہ نے وہ عزت کا جو جنت کا لباس تھا وہ اتروا دیا. پہلا کام تو یہ ہوا. تو یہ وہ چیز ہے جو شیطان چاہتا ہے کہ میری فرما برداری کرو، اللہ کو چھوڑو. جو ہی بندہ شیطان کا بنتا ہے، حیا، شرم اس سے رخصت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو ایک اچھا لباس وہ پہنا ہوتا ہے وہ اس کا شارٹ چھوٹا بنا دیتا ہے، تنگ بنا دیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ تم بھی یہ لباس اب آہستہ آہستہ اتار دو، بے حیا ہو جاؤ. وہ ہمارا لباس اترواتا ہے، ہماری عزت کو تار تار کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنے رب کے سامنے ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے. بظاہر یہ لگتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے جی، تھوڑا سا لباس، مختصر سا لباس، اور اس پہ اب تو بہت بڑا کاروبار ہو رہا ہے دنیا میں. جتنا شارٹ لباس ہو، شارٹس ملیں گے، میڈیا پہ آئے گی یہ چیز، اتنا ہی زیادہ اس کی ویلیو ہوگی، اتنا ہی پیسہ ملے گا تصویر کھنچوانے والی کو، اور اسی طرح اتنا ہی کاروبار بڑھے گا. یہ شیطانی کام ہے سارے. فَأَخْرَجَهُمَا، پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما، اس سے جو کانا وہ دونوں تھے، فیہ، جس میں، تو جس جنت میں وہ رہتے تھے. بس ایک نافرمانی سے وہ جنت سے نکلوا دیے گئے. شیطان سبب بنا، شیطانی کہنا مانا تو جنت سے نکل گئے. اللہ نے فرمایا نکل جاؤ. تو دیکھیے ایک نافرمانی سے اگر حضرت انسان جنت سے نکل سکتا ہے تو دنیا میں ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر یہ توقع کریں ہم جنت میں جائیں گے. یہ ذرا تھوڑا سا ہم نے اندازہ لگانا ہے، یہ کون سا اصول بہتر ہے، کس چیز کو پکڑنا چاہیے اور کس کو نہیں پکڑنا چاہیے. تو بہرحال یہ جو ہی ہوتا گیا، اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہہ دیا، اہبطوا، اتر جاؤ تم، اب جنت میں نہیں رہو، اتر جاؤ.
شیطان کا داخلہ بھی بند اور انسان کا بھی بند. اتر جاؤ یہاں سے. کیوں؟ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. شیطان دشمنی کرتا ہے انسان سے، انسان تو نہیں کرتا، کیونکہ دشمنی تو اس نے کی نا. آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ اتنی خوبصورت زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ یہ کمبخت یہی چاہتا ہے کہ دو میاں بیوی جن کے درمیان محبت ہے، آرام سے رہ رہے ہیں، پرسکون گھر ہے، میں اس میں داخل ہو کے ان دونوں کے درمیان لڑائی لڑواؤں، وسوسے پیدا کروں، بدظن کروں، ان کے گھر کو توڑ دوں، ان کی زندگی جو جنت جیسی ہے وہ جہنم بنا دوں. وہ یہ چاہتا ہے. تو یہ اس کے کام ہے. تو یہ اس کی دشمنی ہے جو وہ انسان سے کرتا ہے. اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں نے کرنا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ لڑائی کی جگہ نہیں ہے جنت، یہ امن کی جگہ ہے، پیس کی جگہ ہے. یہاں لڑائی نہیں چلے گی، یہاں سے چلے جاؤ. جاؤ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقرن، جائے قرار ہے، ایک ٹھکانہ وہی ہے بس. اب جاؤ زمین میں رہو، جن بھی اور انسان بھی وہاں جا کے رہیں اور لڑائی لڑیں آپس میں. وہ اس کو خوار کرے، وہ اس کا کہنا مانے، وہ شیطان بن جائے، جن بھی، اور انسان بھی اس کا ساتھی بن کے شیطانی کام کرے، وہ بھی شیطان بن جائے. اس لیے جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. من الجنتی والناس. تو یہ شیطانی جو ہے نا اب جا کے زمین پہ کرو، یہاں نہیں چلے گی. مستقر کا مطلب ہے وہیں ٹھہرنا ہے. اب بس تمہارے ٹھہرنے کی جگہ وہی ہے. مقصد وہاں آب و ہوا، فضا، ماحول میں نے ایسا بنا دیا ہے کہ تم دونوں وہاں زندہ رہ سکتے ہو. پھر متاعن، اور فائدہ اٹھانا ہے. یعنی جب تک تمہاری زندگی وہاں ہے سارے اسباب میں نے وہاں پیدا کر دیے ہیں. خوراک ہے، ہوا ہے، پانی ہے، ماحول ہے. یہ جب تک تمہارے مقدر میں الہین، ایک مقررہ وقت تک یہ تمہیں وہاں سے فائدہ بھی ملے گا. وہاں جاؤ. جنت میں ذرا مفت مل رہا تھا، زمین پہ ذرا محنت کرنا پڑے گی. بس اتنا ہے. یہ ہے ہماری سٹوری. اس طرح ہم جنت سے نکل گئے، زمین پہ آ گئے. اب یہ کہنا بابا آدم غلطی نہ کرتے تو ہم جنت میں ہی ہوتے، ایسے مسئلہ نہیں تھا. پہلی آیت پڑھی نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ حکمت تھی کہ جنت انسان کو میں دکھا دوں، پھر زمین پہ اس کو اتار دوں اور اس کو کہوں کہ بھئی جنت میں آنا ہے تو شیطانی کاموں سے بچ کے آنا ہے. بس یہ یاد رکھنا. وسوسے تک شیطانی تمہارے دل میں نہ آئیں. یقین کی حد تک تمہارے دل میں یہ بات ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا کہنا مانوں گا، اسی کا بندہ بن کے رہوں گا، اور شیطان کا کہنا نہیں مانوں گا، کیونکہ اس کا مانا تو جنت سے جس طرح آدم نکال دیے گئے تھے میں بھی نکال دیا جاؤں گا. یہ یقین ہوگا تب انسان نیک کام کرے گا، اللہ سے جڑ جائے گا، شیطان سے بچے گا، اور پھر اس کی منزل جنت بن جائے گی. ورنہ شیطان اس کو جہنم میں لے جائے گا. تو سب انسانوں کو زمین پہ اللہ تعالیٰ نے رہنے کا اور ان کو جینے کا موقع دیا ہے. یہ اللہ کا شروع سے فیصلہ ہے. اس میں کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، دنیا کے مذاہب جتنے بھی ہیں ان سب کا بندہ، سب کے لیے یہی ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے. فتلقى، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، من ربی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات. فتاب علیہ، پھر وہ مہربان ہوا، علیہ، اس پر. انہو، بے شک وہ، ہوا، وہی، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا ہے. آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، واقعی ان کو دیکھنا محسوس ہوا کہ یہ سب لائف کا سٹائل ہی بدل گیا ہے. وہ نعمتیں جو جنت میں نصیب تھیں وہ یہاں نہیں ہیں. سب کچھ ہے مگر تلاش کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے. تو بھولی جنت، کھوئی ہوئی جنت یاد آئی تو اللہ سے درخواست کی، مولا اب میں جنت میں کیسے آ سکتا ہوں؟ غلطی تو کر بیٹھا ہوں، واپس آنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا پھر پہلے تو یہ کام کرو، اپنی غلطی کا اعتراف کرو. تو آدم نے کہا ٹھیک ہے، میں غلطی کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ دعائیں سکھائیں.
فتلقى آدم من ربه، حاصل کیے آدم نے اپنے رب سے کلمات، چند کلمات سیکھے اور وہ کلمات کہے. اگلی صورتوں میں آئے گا کہ وہ کیا ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ عاجزی ہے جو آدم علیہ السلام نے اپنائی. آدم کی یہ خصلت ہے، یہ غلطی کرتا ہے بندہ جو نیک ہوتا ہے، غلطی کرتا ہے، اسے شرم آتی ہے، وہ رب سے کلمات سیکھتا ہے اور رب کی جناب میں گڑ گڑا کے اپنی غلطیوں کو معاف کرواتا ہے. مگر شیطان کی عادت نہیں ہے، وہ غلطی کرتا ہے، اکڑتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، اس کو لذت آتی ہے، وہ کہتا ہے اب اس سے بڑا گناہ میں نے کرنا ہے، وہ رجوع نہیں کرتا اپنے رب کی طرف. مگر آدم کی خصلت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خیر رکھی ہے کہ غلطی کرے، اگر احساس اس پہ غالب آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اپنے گناہ کی معاف مانگ لیتا ہے. لیکن جو شیطان صفت انسان ہوتے ہیں یا شیطانی جن ہوتے ہیں وہ اکڑتے ہیں، کہتے نہیں ہمیں تو اسی میں لذت آتی ہے. تو جو اپنے رب کے جناب میں آ کے گڑ گڑائے تو اللہ فرماتا ہے فتاب علیہ، میں اس پر مہربان ہو جاتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں. تو اس میں سبھی انسانوں کے لیے ایک بڑی اچھی دعوت ہے، جنوں کے لیے بھی دعوت. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جب وہاں ایک دوسرے کی مخالفت، خاص طور پر شیطان نے حضرت انسان کی جب مخالفت کی، ان کو ورغلایا اور حضرت انسان اس کے کہنے میں یا اس کے وسوسے میں آ گیا، تو یہ ایک ایسی خفیہ جنگ تھی جو اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا کہ یہاں یہ نہ لڑیں، زندگی اس کو بھی دینی ہے، اس کو بھی دینی ہے. تو جنت ایک امن اور اطمینان کا مقام ہے جہاں خوشیاں ہیں، یہاں لڑائیاں نہیں ہیں، بغض نہیں ہے، نفرت نہیں ہے. تو لہذا یہاں سے اتر جاؤ اور زمین پہ چلے جاؤ، وہاں رہو. تو اہبتو حبوط سے ہے، ہا با تا اس کا روٹ ہے. تو حبتا حبوط کہتے ہیں اوپر سے نیچے اترنا، حبوط اس کو کہتے ہیں، اوپر سے نیچے اترنا. تو اس کا دوسرا مطلب ہوا کہ جنت جو ہے وہ اوپر ہے. تو جنت سے دونوں کو نکال کے نیچے زمین پہ اتار دیا گیا اور اس کا فیصلہ ہی کیا. قلنا، ہم نے کہا اہبطوا منہا جمیعا، اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، یہاں اب کوئی نہیں رہے گا. ابلیس کو بھی نکال دیا، آدم اور حوا کو بھی نکال دیا کہ جاؤ. تمہارے لیے پہلے ہی بتا دیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور دوسرا یہ ہے یا تمہارا کوئی دوسرے کا دشمن ہے، اور دوسرا یہ کہ زمین پہ جا کے رہو، وہاں تمہارا ٹھکانہ ہے، اور جتنے بھی لائف کے جتنے بھی سورسز ہو سکتے ہیں وہ سب ہم نے وہاں بنا دیے ہیں، وہاں جاؤ. اور ایک وقت تک تم نے وہاں رہنا ہے. ایک وقت سے مراد دو ہیں، یا تو ہماری جتنی لائف ہے اس وقت تک ہمیں وہاں کھانا پینا ملتا رہے گا، ہم مریں گے نہیں، آخری لقمہ کھائے بغیر مریں گے نہیں. ایک تو مطلب یہ ہے. دوسرا یہ کہ زمین کے اندر جتنی بھی قوت ہم نے رکھی ہے، جو کیپیسٹی ہم نے رکھی ہے، جب تک وہ دیتی رہے گی اس وقت تک انسان اس میں رہ لیں گے. اور جو ہی یہ قوت، طاقت یا اس کے اندر جو ہمت ہے وہ جب ہم سلب کر لیں گے تو پھر یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ دونوں معنی اس کے ہیں. تو بہرحال دونوں کو کہا کہ سب کے سب اتر جاؤ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اور اترتے وقت یہ کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت. یہ پہلا سبق ہے
کہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتار کے بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی خواہش ہے کہ میں انسان کو راہ بھی دکھاؤں، اس کو یہ بھی پتہ چلے کہ کامیابی کی راہ کون سی ہے اور ناکامی کی راہ کون سی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی بھی میری ہدایت کی بات آئے، رہنمائی کی بات آئے، تو فمن تبع ہدایا، تو تم انسانوں میں اور جنوں میں جو بھی میری ہدایت کی پیروی کریں گے، کسی اور کی نہیں، تو فلا خوف علیہم، تو نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو ذمہ اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں کہ ہدایت میں دوں گا، رہنمائی کے اصول، رہنمائی کی کتاب، رہنمائی کے راستے میں بتاؤں گا، میری طرف سے تمہاری رہنمائی کے اسباب مہیا کیے جائیں گے، میں کتاب اتاروں، میں رسولوں کو بھیجوں، یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن اشارہ یہ کر دیا آئے گی میری طرف سے ہدایت، اس کا ذمہ میں لے رہا ہوں۔ اب میری ہدایت کو تم انسانوں میں اور جنوں میں جو بھی فالو کرے گا، مان لے گا اس کو، اور اسی کے مطابق اپنی لائف گزارے گا، تو وہ یاد رکھے اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ خوف کس کو کہتے ہیں؟ خوف ہوتا ہے آگے کا، فیوچر کا، پتہ نہیں کیا ہو، اور غم ہوتا ہے جو پیچھے انسان چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، اس کا افسوس ہوتا ہے، اس کو غم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک بندہ جب فوت ہوتا ہے تو فوت ہوتے وقت اس کو دو چیزیں اس کے دماغ پہ سوار ہوتی ہیں، آگے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور پیچھے اولاد ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا غم ہے۔ یہی ہوتا ہے نا؟ تو خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور غم پیچھے کا ہوتا ہے، اس کو حزن کہتے ہیں، جو پیچھے کا غم ہو، اور خوف مستقبل کا۔ یعنی بندہ اگر مرے گا نا جب، تو مرتے وقت میں اس کو آئندہ کی جو لائف دکھاؤں گا، اس سے دیکھ کے وہ خوف زدہ نہیں ہوگا، بلکہ بڑا مطمئن ہوگا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، آئندہ کی لائف میں جو کچھ میں اس کو دے دوں گا، اس کو وہ پا کے پیچھے کا غم بھی نہیں ہوگا، اس کو کہے گا یہ تو کچھ بھی نہیں، آگے تو مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ یہ ہے وہ ریوارڈ جو مرتے وقت حضرت انسان کو، جو اللہ کی ہدایت کو فالو کرے، نصیب کر دیتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنا اچھا اطمینان انسان کو مل سکتا ہے اس سے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ بندے فوت ہوتے ہیں، کیا ان کو جاتے جاتے وہ بینک کا بتا رہے ہوتے ہیں، وہ میرے بینک کے اتنے پیسے ہیں بیٹا، وہ نکلوا لینا، میں نے اس سے لیے تھے پیسے، اس کو بھی دے دینا، یا میں نے اس سے اتنا لینا ہے وہ بھی لے لینا۔ وہ کہتا ہے کلمہ پڑھو، وہ کہتا ہے چھوڑو، مجھے پہلے رقم کا حساب دو۔ وہ بھائی کلمہ پڑھ لیں، آپ کا آخری وقت ہے، یہ ہم کرتے رہیں گے، نہیں پہلے، اسی عالم میں وہ فوت ہو جاتا ہے۔ افسوس ہی ہوتا ہے نا کہ میں کیا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ آگے کا جو خوف ہے وہ الگ مسلط ہو جاتا ہے، او بھائی تم نے آگے کے لیے کیا کیا؟ تو یہ سب نصیب کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخری وقت میں کسی کو یہ نصیب کر دے کہ مرتے وقت اس کو جنت کا مقام دکھا کے کہے کہ یہ تمہارا مقام ہے، آ جاؤ یہاں۔ تو جب وہ آگے جائے تو اس کو کوئی خوف نہ ہو، اور جو کچھ نظر آئے پیچھے جو کچھ چھوڑ رہا ہے اس کا معمولی سی چیز ہے، بھائی آگے تو اس سے کہیں بہتر مل رہا ہے مجھے۔ یہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ایسے لوگوں کو جو اللہ کی ہدایت کو مان لیتے ہیں، دنیا میں اللہ کے بندے بن کے جیتے ہیں۔ اور والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، جنہوں نے میری ہدایت کو نہ مانا، نہ میرے رسول کو مانا، نہ میری کتاب کو مانا، نہ میری تعلیمات کو فالو کیا، اپنی مرضی سے جیا، اور پھر وکذبوا بآیاتنا، ہماری جتنی بھی آیات تھیں ان کو بھی جھٹلایا۔ یہاں آیات سے مراد کیا ہے؟ بہت سے معنی ہیں اس کے، ایک دو معنی لکھ لیں۔ یہ آیتن کی جمع ہے، اس سے مراد یہ کہ اللہ کی طرف سے جو احکام آئیں، جیسے قرآن مجید میں بہت سی آیات میں احکام ہیں،
مسائل ہیں، عقائد ہیں، ایمانیات ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ آیات ہیں۔ جو ہماری آیات کو سنیں اور ان کو جھٹلائیں، نہیں ہم نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے یہ آیات ہیں۔ اور دوسرا آیات کا مطلب معجزات ہیں، میریکلز ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کوئی کتاب نازل کر دے اور چیلنج دے کہ اس کے مقابلے میں تم کوئی کتاب لاؤ۔ یہ رسول ہے، اور رسول کو اللہ بھیجے، یہ بھی اللہ کی ایک آیت ہوتی ہے۔ بندہ اس کو جھٹلا دے، میں اس کو رسول نہیں مانتا، میں نبی نہیں مانتا۔ اسی طرح یہ بھی آیت ہے قرآن مجید کی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین کہا ہے، یہ بھی آیت ہے۔ اور بندہ کہے میں نہیں مانتا آپ کو کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یہ بھی آیت کو جھٹلانا ہے۔ اسی طرح رسول، کتاب اور معجزات، رسول کے ذریعے اللہ بہت سے معجزات دکھاتا ہے، وہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کا معجزہ عطا کیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انگلی کے اشارے سے آپ نے چاند کو یوں کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ آیات ہیں۔ تو لوگ ان کو جھٹلاتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، یہ جھٹلانا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ تو اس طرح کی یہ مفہوم بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات، ایمانیات، بندہ وہ نہ مانے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کو نہ مانے، معجزات ہیں ان کو نہ مانے، رسول یا نبی ہیں ان کو نہ مانے۔ یہ سب کیا ہیں؟ آیات ہیں۔ تو وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ جھٹلائیں ہماری آیات کو۔ کسی کو نہ مانے، یا کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے، تب بھی ساری آیت کو جھٹلانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں سب کچھ مانتا ہوں سوائے اس کے، تو وہ ایک کو نہ ماننا گویا کہ سب کو نہ ماننا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مثلا ایک رسول کو، جتنے بھی نبی آئے ہیں ان نبیوں میں اگر میں یہ کہوں میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ یہ آیات کو جھٹلانا ہے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے رسول بنا کے ان کو بھیجا قرآن مجید میں، تو میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ قرآن مجید کا انکار کر رہا ہوں، قرآن مجید کے بتائے ہوئے حکم کا انکار کر رہا ہوں۔ تو کوئی بھی ایک نشانی جو بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی، میں اگر اس کا انکار کرتا ہوں تو وہ ایک کا انکار نہیں ہے، وہ سب کا انکار ہے۔ تو اس وجہ سے ایسے لوگ جو ہیں رب کی نظر میں کون ہوتے ہیں؟ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے۔ اصحاب کس کی جمع ہے؟ صاحب کی۔ صاحب کہتے ہیں ساتھی کو۔ یہ آپ کے ساتھ دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں نا، یہ آپ کے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کے ساتھ انسان تھوڑا سا وقت گزارتا ہے، انہی کی صحبت میں رہتا ہے، انہی کی کمپنی میں رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں صاحب۔ تو دوزخ کی کمپنی، دوزخ میں وقت گزارنا، یہ مراد ہے کہ یہ لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں، یہ دوزخ کے اندر رہیں گے، اسی کی کمپنی میں رہیں گے، اسی میں اپنا وقت گزاریں گے۔ اور کس حد تک؟ کتنا لمبا؟ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جو کفر کر کے آئے ہمارے پاس، ہماری آیات کو جھٹلا کے آئے، یہ آئیں گے تو اس دوزخ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔